پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں تاخیر کا ملکی معیشت پر کیا منفی اثر پڑا؟ ناظرین، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا کیوں؟ معاہدے میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ناظرین، یہ تمام معلومات جاننے کے لیے آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان ایک ماہ قبل شروع ہونے والے مذاکرات کے بعد فریقین کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جلد ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے $1 ارب قرضے کی قسط جاری ہو سکے گی۔ اسلام آباد میں آئی ایم ایف کے مشن کے پاکستانی وفد سے مذاکرات 9 فروری کو ختم ہو جائیں گے، جس کے بعد دونوں کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے مختلف ادوار بھی منعقد ہوئے، جس میں سٹاف لیول معاہدے پر دستخط کے لیے ضروری امور نپٹائے گئے۔ آئی ایم ایف سے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پیش کی اقدامات کے طور پر پاکستان نے سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% کرنے اور لگژری اشیاء پر اس کی شرح 25% تک کرنے کے اقدامات اٹھائے، تو اس کے ساتھ ڈیزل اور پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی گئی۔ آئی ایم ایف شرط کے تحت بجلی کے بلوں پر سرچارج کی شرح بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے فروری کے مہینے میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے، تاہم اس کے باوجود دونوں کے درمیان معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا، جس کی وجہ آئی ایم ایف کی جانب سے مزید شرائط پوری کرنے کا مطالبہ تھا، جس میں بجلی کی بلوں میں سرچارج لگانا تھا، جس کی منظوری اب نیپرا کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ تاہم آئی ایم ایف کی جانب سے بیرونی فائنینسنگ کے شعبے میں $7 ارب پورے کرنے کی شرط کا بھی کہا گیا، جس کے ذریعے جاری کھاتوں کے خسارے کو ختم تک رکھا جا سکے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سوموار کی رات کو ہونے والے ورچوئل مذاکرات میں پاکستان نے بیرونی فائنینسنگ کے شعبے کے اپنے پلان کو آئی ایم ایف سے شیئر کیا۔ فارن فائنینسنگ کے شعبے میں آئی ایم ایف کی جانب سے لگائی جانے والی شرط کے تحت پاکستان موجودہ مالی سال کے باقی مہینوں میں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے ساتھ جاری کھاتوں کے خسارے کو کم کر سکے گا۔ سٹاف لیول معاہدے سے پہلے ان کی پیش کی اقدامات پر عمل درآمد کے بعد ہی $1 ارب قرضے کی قسط جاری ہو سکے گی۔ پاکستان اور معیشت کے ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے شرط بہت سخت ہے، تاہم ان شرائط کے ماننے کے بغیر پاکستان کے لیے قرضہ پروگرام کی بحالی ممکن نظر نہیں آتی۔ اب ہمارے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا؟ ناظرین، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط جاری نہ ہونے میں بین الاقوامی ادارے کی جانب سے پیش کی جانے والی کچھ شرائط ہیں، جن پر عمل درآمد کے بعد ہی سٹاف لیول معاہدہ ممکن ہو پائے گا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی کے بلوں پر $3.82 فی یونٹ کے حساب سے مستقل سرچارج لگانے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم اس شعبے میں جمع ہونے والے گردشی قرضے کو مستقل طور پر ختم کیا جا سکے گا، جسے اب حکومت کی جانب سے پورا کر دیا گیا۔ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا نفاذ اور اس کے ساتھ ملکی شرح سود میں 1.5 سے 2.5% کے اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ معاہدے میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں تاخیر اس وقت ہوئی جب پاکستان کو اس پروگرام کی اشد ضرورت ہے، تاہم $1 ارب کی قسط حاصل کرنے کے ساتھ پاکستان دوسرے عالمی اداروں اور بیرونی ممالک سے فنڈز بھی حاصل کر سکے، کیونکہ پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر کی وجہ سے ایک جانب ملک کو بیرونی قرضے کی ادائیگیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو دوسری جانب ملک میں ڈالروں کی کمی وجہ سے اس وقت بھی درآمدی مال کے ہزاروں کنٹینرز ملکی بندرگاہ پر رکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ معاہدے میں تاخیر کا ذمہ دار کون ہے۔ بنیادی اونرشپ تو پاکستان کی بنتی ہے، کیونکہ پاکستان کو قرض لینا ہے اور اسے شرائط بھی پوری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری آئی ایم ایف کی بھی بنتی ہے کہ جو ایسے مطالبات کرتا ہے جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے، لیکن اشرفیہ اور مراعات یافتہ طبقات پر اثر نہیں پڑتا۔ آئی ایم ایف نے سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے کا مطالبہ کیا اور اس سے پاکستان نے پورا کیا، تاہم آئی ایم ایف نے مراعات یافتہ طبقات اور شعبوں پر ونڈ فال ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا۔ بہرحال ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر قرضہ ہم نے لینا ہے، تو پھر پیش کی اقدامات کے طور پر ہمیں شرائط بھی ماننا ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب کہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں پاکستان پر۔ ناظرین، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے ملکی معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں ماہرین نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے ملک کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، کیونکہ دوسرے عالمی مالیاتی اداروں اور امیر ممالک نے پاکستان کے لیے فنڈنگ کو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی سے جوڑ رکھا ہے، اور آئی ایم ایف کی جانب سے قسط کے اجراء کے بعد ہی دوسرے فنڈز پاکستان میں آ سکیں گے۔ ناظرین، آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر نے سب سے بڑا منفی اثر غیر یقینی کی صورتحال میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے فائنینشیل مارکیٹ میں منفی اثرات مرتب ہوئے۔
जिसकी मिसाल मोडीज और फिच की जानब से पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग का कम करना है। इसके साथ साथ इस ताहीर ने रुपए की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब किए और डॉलर और रुपए के दरमियान शरह मुबादला बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल शिकार रही और इसका असर रुपए की कदर में बहुत ज्यादा कमी की सूरत में नजर आया। इसका मनफी असर स्टॉक मार्केट पर भी नजर आया, जहां सरमायाकारी बुरी तरह मुतासर हुई। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर ये मुआहदा पहले हो जाता है तो एक आम आदमी पर बोझ मरहलावार तरीके से पड़ता है। ताहम नवंबर से मुआहदे में ताखीर हो रही है और जब मुआहदा करना मजबूरी बना गया है तो फिर यकदम बिजली, गैस और शरह सूद को बढ़ाना पड़ा, जिसका मनफी असर एक आम आदमी के साथ मुल्क में कारोबारी तबके पर भी पड़ा। नाज़रीन, इस ताखीर से पाकिस्तान में बैरूनी फाइनेंसिंग के शोबे में इनफ्लोर्स की आमद रुक गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कमी का शिकार होकर इस वक्त बहुत कम तरीन सतह पर मौजूद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।